آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ باجی۔ باجی کے ہاتھ سے چمچہ گر گیا۔ یہ دیکھا وہ اچھے سے کہنے لگے، اب اسے غصہ آ رہا ہے۔ باجی سے نہ رہا گیا، غصے سے بولی، ہمیں تو نہیں آ رہا غصہ۔ پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے، انہوں نے جواب دیا۔ اے لو میاں، اچھے دیکھ لو، تمہاری باجی کو غصہ بھی نہیں آتا۔ باجی کی ہنسی نکل گئی۔ بڑے مغرور ہیں آپ بھائی جان۔ باجی گھور کر بولی، ہر سپاہی کو ہونا چاہیے۔ بھائی جان نے جواب دیا، سپاہی کو صرف دو باتوں کا خیال ہوتا ہے، آن اور شان۔ باجی نے منہ بنا کر کہا، بڑی شان ہے، کیا شان ہے، اور باہر نکل گئی۔ رات کو جب اماں اچھے کو لے کر پڑوس میں کسی سے ملنے گئی ہوئی تھی اور ہم دونوں پڑھ رہی تھی، بھائی دلاور آ گئے۔ باجی انہیں دیکھ کر یوں بیٹھ گئی جیسے پڑھنے کے سوا اسے کسی کا دھیان ہی نہیں۔ لیکن بھائی جان کب ٹلنے والے تھے، سیدھے باجی کے پاس جا بیٹھے۔ کیا پڑھ رہی ہو منو؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ تنک کر بولی۔ ٹھیک تو ہے، بھائی جان نے کہا، انسان غصے میں ہو تو کچھ پڑھا نہیں جاتا۔ کیوں؟ میں کیا غصے میں ہوں؟ باجی کا منہ لال ہو گیا۔ پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بھائی جان مسکرائے۔ تمہاری عمر کی لڑکی ہو اور چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ نہ دکھائے۔ کیوں؟ باجی نے ان کی طرف دیکھا۔ جوانی پر غصہ سہاگے کا کام دیتا ہے، بھائی نے کہا۔ میں نہیں سمجھتی آپ کی باتیں۔ باجی نے منہ پکا رکھنے کی کوشش کی۔ سمجھ لو تو تمہیں دلچسپی ہی نہ رہے، بھائی نے جواب دیا۔ باجی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یعنی مجھے دلچسپی ہے آپ کی باتوں سے؟ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے انسان کیا کیا نہیں سوچتا، باجی نے کہا۔ سپاہی کی بے عزتی ہو تو بدلہ لینے سے نہیں چوکتا، انہوں نے باجی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ باجی نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر وہ اپنا آپ چھڑا نہ سکی۔ بھائی نے اسے چارپائی پر پھینکتے ہوئے کہا، بڑا غصہ ہے تم میں منو۔ بس جی، ہمیں نہ چھڑا کرے کوئی، باجی چیخی۔ تمہیں آئینہ دکھائیں، بھائی بولے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ذرا آئینہ تو لے آنا صغیر۔ جب میں آئینہ لے کر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، جیسے وہاں کوئی ہو ہی نہیں۔ میں دروازے میں رک گئی۔ کچھ دیر بعد بھائی آہستہ سے بولے، مینو، میرے دل کو دھکا سا لگا، ماتھے پر پسینہ آ گیا، اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ان دنوں میری عمر ہی کیا تھی، اگرچہ میں سمجھا کرتی کہ میں سبھی کچھ سمجھتی ہوں۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ سارا گھر، باجی، بھائی، سبھی گندے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ چیخیں مار کر گھر سے باہر نکل جاؤں۔ اگلے دن باجی کا رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ منہ پر ملائمت سی تھی، آنکھوں میں نمی سی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تو تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گزشتہ یاد سے متعلق ہو۔ بھائی نذیر پہلے تو اسے دیکھ کر خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ سے بولے، منیر۔ باجی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بے پرواہی سے منہ پھیر کر اپنا کام کرنے لگی۔ بھائی نذیر باجی کے بالوں میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ بھائی بھی احمق ہیں، ان کا کلپ تو چولہے کے پاس راکھ میں پڑا تھا۔ اوہ، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، پاؤں لڑکھڑائے، ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سہم کر پیچھے ہٹے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی دلاور بھائی آ کر بے تکلفی سے
चौकी पर बैठ गए। बाजी ने 2-1 मरतबा चोरी चोरी उनकी तरफ देखा और फिर आंखें झुका लीं। इतने में अच्छा आ गया। बोला, बाजी, नहीं नहीं कहाँ है? नहीं नहीं कौन? दिलावर भाई ने पूछा। बाजी। अच्छे ने बाजी को चुप देखकर हिलाना चाहा। बाजी। भाईजान हंसने लगे। तुम्हारी बाजी तो हाँ हाँ है। बाजी ने तड़प कर एक नज़र भाईजान की तरफ देखा। बाजी। नहीं नहीं नहीं। ओफो, अच्छे मियाँ, भाईजान कहने लगे। बात यह है कि जब तुम्हारी बाजी कहे नहीं नहीं तो मतलब होता है हाँ हाँ। भाईजान। बाजी मिन्नत से चिल्लाई। उसकी आंखें छलक रही थी। और अगर हाँ कहे तो? अच्छे ने कहा। हाँ हाँ कहे तो वो तुम्हारी बाजी ही नहीं। भाईजान बोले, मुझे नहीं पता चलता कुछ। अच्छा, बाहर जाते हुए चिल्लाया, हमें तो सब मालूम है। क्यों मिनी? भाईजान बाजी के करीब तर हो गए। आपको कभी मालूम भी होगा, बाजी ने आह भर कर कहा। इसलिए रूठती हो कि कोई मनाए? बाजी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं, लेकिन भाई ने उसका बाजू पकड़ लिया। मेरा ख्याल था कि बाजी उनके मुंह पर थप्पड़ मार देगी, लेकिन उसका जिस्म ढीला पड़ गया। हाथ लटक गए, आंखें झुक गईं। राख में क्लिप पड़ा देखकर वो यूं चौंकी जैसे उसे पहली मर्तबा वहाँ देखा हो। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने कई मर्तबा चलते फिरते उसे अपने पाँव से ठुकराया था जैसे ठीकरा हो, मगर उस वक्त उसने लपक कर उसे उठा लिया और अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। ऐन उस वक्त अच्छा आ गया। बाजी के बालों में क्लिप लगा हुआ देखकर बोला, ये तो तुमने मुझे दे दिया था बाजी। नहीं अच्छे, ये देने की चीज़ नहीं, बाजी ने कहा। अब पता चला तुम्हें? अच्छे ने शोर मचाया। हाँ, बाजी की आवाज़ में हिचकी सी थी। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता। अगले रोज़ जब अम्मा खुशी खुशी से दौड़ी दौड़ी आकर कहने लगी, मुनीर बेटी, तुम्हारे खालू का ख़त आया है, उन्होंने दिलावर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। तो मैं क्या करूं? बाजी ने चिढ़कर कहा। आए हाय, अम्मा होठों पर उंगली रखकर बोली, आखिर तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, तुझसे पूछे बगैर मैं क्या कर सकती हूँ? बाजी ने यह सुनकर सर झुका लिया। तो मुझे मंजूर है ना अम्मा? खुशी से बाजी ने दुपट्टा संभालते हुए आह भरी। उसका हाथ क्लिप से जा लगा। उसने उसे यूं मुट्ठी में दबा लिया जैसे कोई डूबता सहारा ले रहा हो। तब न जाने किताब पर क्या गिरा। अच्छा जो अंदर आ गया था बोला, बाजी तो रो रही है। चुप, अम्मा ने कहा। ये तो खुशी के आंसू हैं। बाजी ने तड़प कर अम्मा की तरफ देखा। उफ, वो एक नज़र। बाजी का भी कुछ पता नहीं चलता। अच्छा चिल्लाया, एक साथ हंसती भी हो और रोती भी हो। सब हेडिंग दोराहा। ये सरासर मैनेजमेंट का कसूर है। नाहक पैसेंजर्स को तकलीफ़ होती है। बेगम गुस्से में चिल्लाई। स्टेशन मास्टर ने बगौर इसकी तरफ देखा और दोनों हाथ कोट की जेबों में डाल कर बोला, लेकिन मैडम, क्या आप वही साहिबा हैं जो उस रोज़ गलती से प्रेम नगर कैरी ओवर हो गई थी? नाइस, वो चिल्लाई। आपका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? ये सरीहन इंसल्टिंग है। मैं सुपरिटेंडेंट को लिखूँगी। और वो हाथ का बटवा झुकाती हुई बाहर निकल गई। डैश इट। स्टेशन मास्टर ने बुझे हुए सिगार के कश लेने शुरू कर दिए।
جی ہاں جی ہاں، نہال چند نے اپنی اینک کو ناک کی چونچ پر رکھ کر اوپر سے دیکھا۔ کہہ ریا ہوں، لا حول ولا قوت، ٹکٹ کلیکٹر داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، نہال چند بڑبڑایا، کہہ ریا ہوں، کوئی ثبوت نہیں کہ یہ وہی شریمتی ہیں۔ او مسٹر نہال چند، اسٹیشن ماسٹر بولا۔ جی ہاں، وہ شریمتی تو یعنی جوان تھی، اور یہ دیوی، لیکن پریم نگر کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، میں نے سنا ہے۔ ٹکٹ کلیکٹر گھبرا گیا۔ میں نے سنا ہے، کوئی تعجب نہیں کہ یہ وہی بیگم ہو، بلکہ مجھے یقین ہے یہ وہی بیگم تھی۔ آب و ہوا، کیبن میں ہنسا۔ اسٹیشن ماسٹر جی، آپ جانے ہیں، وہاں کی آب و ہوا عورتوں کو راس آئے ہے۔ زیادہ تر عورتیں لوٹے ہی نہیں ہیں وہاں سے۔ زیڈ اٹ سیٹ، گارڈ نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ وہاں کا کلائمیٹ لیڈیز کو سوٹ کرتا ہے، جبھی وہاں کا آبادی 90% زنانہ ہے۔ ڈیش اٹ آل، اسٹیشن ماسٹر نے سگار پھینک کر دل ٹھنڈا کیا۔ جی ہاں جی ہاں، وہاں کی آب و ہوا دل کے لیے اچھی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ان کے منہ پر جھریاں کیوں پڑ جاتی ہے؟ مسٹر نہال چند، جینٹل مین، بات یہ ہے کہ یہ ایک اپارٹمنٹ جنکشن ہے۔ اسٹیشن ماسٹر چلایا۔ جی ہاں، ارجنٹ ٹرمینل۔ نہال چند مسکرا کر بولا۔ ٹرمینل؟ ہاں ٹرمینل بھی۔ دیٹ از دی ٹربل، گارڈ بولا۔ بوتھ ٹرمینل، رائٹ، ٹرمینل بھی ہے اور جنکشن بھی۔ جی ہاں، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینی ہاؤ، گارڈ بڑبڑایا، یہ ہے زڑر۔ ہاؤ ایور، کرانتی پور سے بھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے بات جاری رکھنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، اور پریم نگر سے بھی، سبھی، بالکل، اسٹیشن ماسٹر بڑبڑایا۔ خیر، کرانتی سے گاڑی ای نمبر پر آتی ہے، اور پھر وہ سائڈنگ میں لگا دی جاتی ہے، پھر وہ نمبر 3 سے پریم نگر کو چلتی ہے۔ جی ہاں، نمبر 3 سے پریم نگر کو چلتی ہے۔ نہال چند بڑبڑایا۔ اوہو، نمبر 4 سے چلتا ہے۔ شٹل 3 اپ، گارڈ چلایا۔ جی ہاں، یہی کہہ رہا تھا میں، شٹل 3 اپ۔ نہال چند نے معذرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ لا حول ولا قوت، ٹکٹ کلیکٹر نے منہ بنا کر کہا۔ صرف گڑبڑیشن اور کیا؟ اسٹیشن ماسٹر صاحب، ایک بات ہے کہ کبھی وہ آتی ہے 2 پر اور کبھی 4 پر، کیبن مین نے وضاحت کی۔ نو، گارڈ اٹھ بیٹھا۔ کوشچن یہ ہے کہ لوگ بھول کر پریم نگر ہی کیئرڈ اوور ہوتے ہیں، اکیل پوڑ نہیں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، یہی تو ثبوت ہے کہ ناظم صاحب کا کوئی قصور نہیں، لوگوں کا ہے، لوگوں کا۔ ٹکٹ کلیکٹر مسکرا دیا۔ دیٹس اٹ۔ پریم نگر کا پہاڑی علاقہ گرین ہے، خوبصورت ہے، اور اکیل پوڑ ریت ہی ریت۔ لیکن حضرت، سوال یہ ہے کہ جو گاڑی کرانتی سے آتی ہے، وہ سیدھی اکیل پور کیوں نہ چلی جاوے؟ رن تھرو، اس طرح غلطی کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ جی ہاں، نہال چند بڑبڑایا اور پھر چونک کر بولا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں، سلی لیڈی ٹکٹ چیکر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، یہ بات نہیں چلے گی۔ مینجمنٹ کے لیے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک۔ لیکن راستے تو 2 ہیں، نہال چند بڑبڑایا۔ 2 راہ، 2 راستے جی۔ نان سینس، وہ بولی۔ آئی مین،
کرانتی سے گاڑی پہلے یہاں آئے، پھر وہی گاڑی پریم نگر چلی جائے، پریم نگر سے لوپ لائن اکیل پور کو چلی جائے اور یہاں سے اکیل پور کی کارڈ لائن اکھیڑ دی جائے۔ اس طرح غلطی کا سوال ہی نہ رہے گا۔ لیکن محترمہ، یوں ہو جائے تو پھر پریم نگر جائے گا کون؟ مسٹر امجد داخل ہوتے ہوئے بولے۔ واٹ؟ اسٹیشن ماسٹر چلایا۔ غلطی سے جانا اس نگر کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے اسٹیشن ماسٹر صاحب۔ امجد مسکرایا۔ اوہو، اس بات سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں مسٹر امجد، مطلب ہے کہ ہم مینجمنٹ چاہتا ہے مینجمنٹ۔ لیکن صاحب، سوال یہ ہے کہ جو مسافر نگر میں جانا نہیں چاہتے۔ ٹکٹ کلیکٹر بولا۔ جی ہاں، یہی کہہ رہا تھا میں۔ نہال چند نے اپنی اینک سنواری۔ وہ وہاں نہ اترے۔ سرکار کا راج ہے مہاراج، زبردستی نہیں۔ کیبن مین بولا۔ لا حول ولا قوت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹکٹ کلیکٹر کا منہ لال ہو گیا۔ نہیں ہو سکتا تو رول نمبر 92 کے مطابق وہ بریک جرنی کر سکتے ہیں۔ گڈ ایوننگ جینٹل مین، میں ذرا چائے پی آؤں۔ لیڈی ٹکٹ چیکر مسٹر امجد کو ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ استغفر اللہ، ٹکٹ کلیکٹر نے دھاڑی جھاڑ کر کہا۔ کیا حماقت ہے؟ جی ہاں، نہال چند بڑبڑایا۔ رول نمبر 92۔ حضرت، آپ کو لیڈی ٹکٹ چیکر کو متنبہ کرنا چاہیے۔ ریلوے ہینڈ ہو کر وہ مسافروں کو گمراہ کرتی ہے۔ ٹکٹ کلیکٹر نے کہا۔ گمراہ کرتی ہے؟ اسٹیشن ماسٹر نے سر کھجلا کر دہرایا۔ جی ہاں جی ہاں، آپ کو کمپلین کرنے والی بیگم نے کہا تھا۔ ایل ٹی سی نے اسے غلط اطلاع دے کر بہکایا، ورنہ وہ کبھی پریم نگر کو کیئرڈ اوور نہ ہوتی۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ نہال چند نے اینک سوار کر کہا۔ ہمارے پاس ایسے بیسیوں ثبوت ہے۔ ٹکٹ کلیکٹر بامعنی انداز سے مسکرانے لگا۔ اس بات پر ایل ٹی سی کو انعام ملنا چاہیے۔ اور کیا؟ کیبن مین بولا۔ جی ہاں، نہال چند بولا۔ لیکن انعام؟ ٹکٹ کلیکٹر نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ وہ ریلوے کی انکم زیادہ کرتی ہے۔ کیبن مین چلایا۔ انکم کا کیا سوال ہے یہاں؟ آئی سی، گارڈ بولا۔ ہی از رائٹ۔ فرض کرو ایک پیسنجر غلطی سے پریم نگر جاتا ہے، وہاں ہم اسے چارج کرے گا 3 روپیہ، پھر وہ واپس دوڑاہا کو آئے گا 1.5 کروڑ روپیہ۔ اب اسے پھر نیا ٹکٹ خریدنا پڑے گا، دوڑاہا ٹو اکیل پور۔ پرانا ٹکٹ نہیں چلے گا۔ دیٹ از کل 6 روپیہ 21 فیئر دے گا۔ پیوڈ انکم۔ انکم نہیں، یہ دھوکہ ہے، مسافروں کے ساتھ دھوکہ۔ ٹکٹ کلیکٹر چلایا۔ جی ہاں، روپیہ روپیہ ہے مہاراج، دھن ہے مہاراج دھن۔ نہال چند متاثر ہو کر بڑبڑانے لگا۔ لیکن پبلک کو لوٹنا پر سوال ای ہے کہ ہم پبلک ہینڈ ہے یا ریلوے؟ دیٹس اٹ، دیٹس اٹ، گارڈ چلایا۔ ریلوے نے صاف بول دیا ہے، ٹریول لائٹ۔ نان سینس، اسٹیشن ماسٹر غصے سے چلایا۔ یہاں ہلکا بھاری کا سوال نہیں، انکم اور خرچ کا سوال ہے۔ ہمارا ریپوٹیشن خراب ہو رہا ہے، چاہے پیسنجر غلطی سے پریم نگر کیریڈ اوور ہو جائے یا اکیل پور، ہمارا کنسرن نہیں، لیکن ہمارا ریپوٹیشن خراب نہ ہو۔ اتنے بڑے جنکشن کا ریپوٹیشن خراب نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل سب سے بڑی کوالیفیکیشن گڈ ریپوٹیشن ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا حضرت، لیڈی ٹکٹ چیکر کی ریپوٹیشن اچھی نہیں۔ ٹکٹ کلیکٹر نے جھرجھری لی۔ او ڈیم اٹ، جینٹل مین، ہمیں
روز شکایتیں وصول ہوتی ہیں، اس کو بند ہونا چاہیے۔ جو پیسنجر اپنی غلطی سے پریم نگر کیریڈ اوور ہو جاتا ہے وہ واپس آ کر ہمارا قصور بتاتا ہے، ہمیں ڈانٹتا ہے۔ دس از بیڈ۔ جی ہاں، ویری ویری۔ یہ تو قدرتی بات ہے حضرت۔ لوگ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں، اس میں ناظم صاحب کا کیا قصور ہے؟ لیکن سپرنٹینڈنٹ خود موقع پر کیوں نہیں آتا؟ ہم نے بار بار لکھا ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی بھی جواب نہیں۔ ٹرن ٹرن گھنٹی بجی۔ اوہ! اسٹیشن ماسٹر نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ یہ کس گاڑی کی گھنٹی ہے؟ جی ہاں، یہی سوچ رہا ہوں میں، نہال چند بڑبڑایا۔ ویل، گارڈ اٹھ بیٹھا۔ یہ ٹیلی فون کال ہے۔ اوہ، دیٹس اٹ۔ پھر کوئی کمپلینٹ؟ ہمارے کان پک گئے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے کہا، ہیلو۔ اسٹیشن ماسٹر دوہرایا، کون نہیں پہنچے؟ عقیل پور۔ آپ کے ہسبینڈ؟ ہاں شاید غلطی سے کیریڈ اوور ہو گئے ہیں۔ نہیں، پریم نگر سے ان کا کوئی تار نہیں آیا۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ مسٹر رے۔ نہیں، کوئی تار نہیں، انہوں نے فون رکھ دیا۔ جی ہاں، نہال چند نے ایک کاغذ پڑھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، مسٹر رے کا تار یہ رہا، پریم نگر سے آیا تھا۔ اوہ! اسٹیشن ماسٹر گنگنانے لگے۔ اچھا، تو تم ان مسافروں کی لسٹ رکھتے ہو جو غلطی سے پریم نگر کیریڈ اوور ہو جاتے ہیں؟ لسٹ؟ نہال چند نے سر کھجایا۔ لسٹ؟ لیکن امپاسبل، گارڈ نے کش لگا کر کہا۔ اتنی لمبی لسٹ؟ جی ہاں، یہی کہہ رہا تھا میں، اس کے لیے ایک الگ دفتر چاہیے۔ دیٹس اٹ۔ سب گڑبڑیشن ہے، کیبن مین چلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لا حول ولا قوت۔ ٹکٹ کلیکٹر بڑبڑایا اور اٹھ کر چل پڑا۔ دیٹس آل، اسٹیشن ماسٹر بولا۔ عین اس وقت پروفیسر نجمی داخل ہوئے۔ اے صاحب، یعنی مسٹر امجد کہاں ملیں گے؟ مسٹر امجد؟ نہال چند نے سر کھجاتے ہوئے غور سے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ سلی، پروفیسر چلائے اور باہر جاتے جاتے رک گئے۔ آپ اسٹیشن ماسٹر ہیں؟ میرا مطلب ہے پریم نگر سے گاڑی کب آئے گی؟ یعنی مسٹر ایس ایم، مطلب یہ ہے کہ فرض کرو میں غلطی سے کل عقیل پور کی بجائے پریم نگر چلا گیا تھا۔ اوہ! نہال چند نے سر کھجایا۔ جی ہاں، آپ چلے گئے تھے۔ پروفیسر نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تو مطلب ہے آج میں کون سی گاڑی سے واپس آ سکوں گا؟ گارڈ مسکرایا، لیکن شاید آپ ریٹرن کرنا پسند نہ کریں۔ میں کیوں نہ کروں؟ پروفیسر چڑ گیا۔ جی ہاں، ضرور آئیں گے آپ، ضرور۔ آپ مرد جو ہوئے۔ مرد؟ پروفیسر چلایا۔ اور فرض کرو میں عورت ہوں۔ گڈنس! اسٹیشن ماسٹر ہنسا۔ شور! گارڈ بولا۔ پھر تو مشکل ہے۔ نان سینس! وہ ضرور آئے گی، اسے آنا ہی پڑے گا۔ پروفیسر غصے پہ چیخا۔ سوال یہ ہے کہ آپ وہ ہیں یا وہ آپ ہے؟ نہال چند نے سر کھجلا کر اپنے آپ سے پوچھا۔ پریم نگر کے معاملے میں جینڈر جانے کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جینڈر؟ پروفیسر نے دہرایا۔ نان سینس! اوہ، یعنی نان سینسیکل جینڈر۔ نہال چند بڑبڑایا۔ پھر تو واقعی کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کے بارے میں، مسٹر نہال چند۔ اسٹیشن ماسٹر نے گھور کر نہال چند کو چپ کرا دیا اور پھر پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، جینٹل مین، آپ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ جائیں گے، بشرط یہ کہ آپ رات وہاں بسر کرنا نہ چاہیں۔ میں پریم نگر میں، پروفیسر غصے میں بڑبڑایا۔